رکھی ہے لاج سجدوں کی، پھر تو کعبہ حسین تیرا ہے، اور سب کچھ بھلا چکا ہوں مگر یاد ہے حسین، سب کچھ بھلا چکا ہوں مگر یاد ہے حسین، اب بھی ہمارے دل میں آباد ہے حسین، لوٹا ہے جن کے واسطے سورج کبھی کبھی، لوٹا ہے جن کے واسطے سورج کبھی کبھی، اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین۔ اور کسی شاعر نے کیا ہے خود لکھا ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اور کسی شاعر نے کیا ہے خود لکھا ہے کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے خون بطول ہے، اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، اور تو ان کے در سے مانگ لو جو چاہے جی کرے، تو ان کے در سے مانگ لو جو چاہے جی کرے، مالک سبھی جہاں کے آل رسول ہے، اور ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدے میں طول ہے، اور آل نبی کا پیار ہے ایماں کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایماں کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ ایک بار جھم جھم کر درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے، آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے فرما دیجئے کہ تمہیں میرے صدقے جو ہے جاں ملی، میرے صدقے اولاد ملی، میرے ہی صدقے جو ہے نماز اور قرآن ملا، میرے ہی صدقے جو ہے تمہیں ایمان ملا، یہیں تک کہ محدود نہیں۔ رب فرماتا ہے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے تمہیں جو زندگی ملی میرے صدقے، لیکن میں تم سے اس کا اجرت اس کی اجرت اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر اہل بیت کی محبت، مگر اہل بیت کا پیار، مگر اہل بیت سے انسیت۔ حضرات آئیے تیزی کے ساتھ کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ رب فرماتا ہے قرآن میں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ پتہ ہے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری اولاد سے محبت کرو، جو حضرت حسنین کریمین سے محبت کرو، تم فاطمہ سے محبت کرو، تم علی سے محبت کرو۔ پتہ ہے میرے دوستو اس کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا؟ سرکار کی حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف میں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے اہل بیت سے محبت کرتا رہا، اہل بیت سے پیار کرتا رہا، حسن سے محبت کرتا رہا، حسین سے محبت کرتا رہا، فاطمہ سے محبت کر کے دنیا سے گیا، علی
سے محبت کر کے دنیا سے گیا تو نبی فرماتے ہیں وہ انسان کے جو موت آئے گی نا تو وہ انسان جب مرے گا تو یا تو شہادت کی موت مرے گا یا ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ اگر جو انسان بغض اہل بیت دل میں رکھ کے مرتا ہے، نبی کی حدیث پاک ہے وہ انسان چاہے دنیا کے کسی کونے میں مرے لیکن جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا یا بے ایمان ہو کر مرے گا۔ پتہ ہے میرے دوستو یہی تک کہ محدود نہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ اگر بغض اہل بیت دل میں رکھنے والا، اہل بیت سے کینہ رکھنے والا، اہل بیت سے نفرت کرنے والا خانہ کعبہ میں جا کر زندگی بھر عبادت کرتے کرتے جو ہے وہ مر جائے گا، لیکن نبی فرماتے وہ انسان جہنم کا حقدار ہوگا لیکن جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو تیزی کے ساتھ کچھ باتیں بتاتا چلوں۔ پتہ ہے میرے دوستو مولا حسین کے بڑے بھائی کا نام آقا حسن ہے، اور پتہ میرے دوستو آقا حسن سے آقا حسین اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے، کتابوں میں آتا ہے کہ جب مولا حسین آقا حسن کے ساتھ جب چلتے تھے نا تو اپنے بھائی کے برابری نہیں چلا کرتے تھے بلکہ آقا حسین پیچھے پیچھے چلتے تھے، آقا حسن آگے آگے چلتے تھے، بلکہ آقا حسین جو ہے اپنے بڑے بھائی امام حسن کو جو ہے اپنا پیر مانتے تھے، اپنا مرشد مانتے تھے۔ اللہ اکبر میرے دوستو یہیں تک کہ محدود نہیں، امام حسن سے پہلے بھی پوری روئے زمین میں کسی کا نام جو ہے حسن نہیں تھا۔ امام حسن سے پہلے پوری دنیا میں جو ہے کسی بھی بچے کا نام امام حسن نہیں تھا، لیکن پتہ ہے میرے دوستو یہ حسن نام کہاں سے آیا، اس نام کو اللہ نے کہاں رکھا تھا، اس نام کو اللہ نے کہاں چھپا کر رکھا تھا؟ تو پتہ ہے حضرت فاطمۃ الزہرا کے بطن اقدس سے جب حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، مصطفیٰ کو خبر ملی، آمنہ کے لال محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد اپنے نواسے حسن کو گود میں لیا، لینے کے بعد پیغمبر نے کان میں اذان کہی، تکبیر کہی، تکبیر کہنے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا اس بچے کا نام تو نے کچھ رکھا ہے؟ کہا یا حبیبی یا رسول اللہ اے میرے بابا حضور میں نے اس بچے کا ابھی کوئی نام نہ رکھا۔ یہیں تک کہ آپس میں بات ہو رہے تھے، رب نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، جبریل امی کو حکم دیا۔ رب نے کہا جبرائیل حسن نام کو میں نے جنت میں سجا کر رکھا ہے، اس نام کو لے لو اور اس نام کو لے کر جو ہے جاؤ میرے حبیب کے بارگاہ میں میرا پیغام کہہ دو، میرا سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ آپ کے بیٹی کے یہاں جو بچے کی پیدائش ہوئی ہے نا ابھی ابھی اس بچے کا نام جو ہے حسن رکھا جائے۔ پتہ ہے میرے دوستو یہ حسن نام بھی جنتی ہے، جب تک کہ حسن کا نام حسن نہیں تھا پورے روئے زمین میں کسی بچے کا نام حسن نہیں تھا، لیکن جیسے ہی آمنہ کے لال مصطفیٰ نے اپنے نواسے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا، آپ پوری دنیا کے گوسے گوسے میں چلے جاؤ، کہیں غلام حسن ملے گا تو کہیں جو ہے محمد حسن ملے گا تو کہیں غلام حسن ملے گا۔ پتہ ہے پوری دنیا میں جو ہے ہر جگہ جو ہے حضرت امام حسن کے نام کے انسان پائے جاتے ہیں۔ پتہ ہے میرے دوستو المختصر اور آگے بتاتا چلو، حضرت امام حسن سے جو ہے حضرت امام حسین بے انتہا پیار کیا کرتے تھے۔ امام حسین جو ہے اپنے بھائی کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے، بہت زیادہ جو ہے عزت کیا کرتے تھے۔ پتہ ہے میرے دوستو بچپنے کا زمانہ تھا، آقا حسن کے آقا حسین کے دونوں بھائی جو ہے تقریباً 6 مہینے کے ہی چھوٹے بڑے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ نبی نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میرا حسن ایسا ہے کہ دو آپس گروہ میں جو ہے صلح کرے گا۔ پتہ ہے اور اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی بھی تھی کہ میرے جانے کے بعد جو ہے حکومت جو ہے 30 سال والی جو حکومت چلے گی نا اس میں جو ہے بہت زیادہ قتل و غارت ہوں گے، ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر جبر کرے گا۔ پتہ ہے مولا علی کی شہادت کے بعد جو ہے 30 سال میں جو ہے صرف 6 مہینے بچے تھے، آقا حسن جو ہے مدینے سے جو ہے اپنے باپ کے ساتھ کوفے کی سرزمین پہ آئے تھے۔ آقا حسن نے جو ہے خلافت کو سنبھالا، آپ جو ہے خلافت بنے، آپ امیر المومنین جو ہے اپنے ساتھ 1000 کا دستہ لے کر 1000 کی فوج لے کر 1000 کا لشکر لے کر جو ہے کوفے کی سرزمین پہ جب پہنچے ہیں نا آقا حسن کو یہ منظور نہیں تھا کہ بہت سارے جو ہے قتل و غارت ہو چکے ہیں،
بہت ساری جانیں جا چکی ہے، اب جو ہے قتل و غارت نہ ہو، اس لیے آقا حسن نے جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لیا، اور کچھ شرط رعایت رکھنے کے بعد ایک شرط اس میں سے یہ تھی کہ آپ کے جو ہے وفات پا جانے کے بعد، آپ کو جو ہے دنیا سے جانے کے بعد میں امیر المومنین بنوں گا، میں جو ہے خلافت پہ گامزن ہوں گا۔ امیر معاویہ نے جو ہے یہ بات طے کر لی، مان لی۔ اب حضرت امام حسن جو ہے اپنے جو ہے آپ جو ہے مدینے کی سرزمین پہ آ گئے، آنے کے بعد زندگی کے لمحات کو گزارتے رہے، زندگی کے ساتھ کو گزارتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے یزید ملک شام کا رہنے والا تھا، ملک شام ہی میں تھا۔ یزید جو ہے چل کر نہ کربلا آیا تھا، نہ کسی کے مقابلے میں آیا تھا، بلکہ خود بھیجا کرتا تھا، اسے ڈر لگتا تھا اولاد رسول سے۔ پتہ ہے میرے دوستو، وہ یزید جو ہے کیا کیا کہ مدینے میں مروان نام کا ایک انسان تھا جو اس کا جاسوس تھا، اس کو جو ہے ورگلانا شروع کیا، اسے جو ہے بہکا، اسے اس کے اوپر دباؤ ڈالا اور کہا حسن کو جو ہے ان کے اوپر حسن کو جو ہے تکلیف دی جائے، حسن کو پریشان کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدینے کی سرزمین پہ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آقا حسن جو مدینے میں چلنا سیکھے تھے، اپنے نانا کی انگلیاں پکڑ کے جو ہے مدینے کی گلیوں میں جو ہے سیر کیا کرتے تھے، کبھی نانا کے کاندھوں پہ بیٹھا کرتے تھے آقا حسن، کبھی جو ہے نانا کے پشت پہ بیٹھا کرتے تھے۔ کہ وہ حسن جن کی تکلیف کو مصطفیٰ اپنی تکلیف بتاتے تھے، جن کے رونے سے مصطفیٰ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی، اگر حسن یا حسین روتے تھے نا، مصطفیٰ فرماتے تھے بیٹی فاطمہ حسن حسین کو رونے مت دیا کرو، مجھے تکلیف ہوا کرتی ہے۔ وہی حسن، پتہ ہے میرے دوستو، آقا حسن کی کئی شادیاں ہوئی تھی، اللہ اکبر میرے دوستو، آقا حسن کے جو ہے بہت زیادہ شادیاں ہوئی تھی۔ آقا حسن کو جو ہے ایک مرتبہ زہر نہیں دیا گیا، بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ 4 یا 5 مرد جو ہے مولا حسن کو زہر دیا گیا، لیکن جب زہر آپ کو پلایا جاتا تھا نا، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، نانا جان محمد رسول اللہ کے روضے پہ جاتے تھے، زہر کا اثر جو ہے ختم ہو جاتا تھا۔ ایک بار جو ہے ایسا ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، 4 یا 5 مرتبہ آقا حسن کو زہر دیا گیا، لیکن جب جو ہے 5ویں بار یا 4تھی بار جو ہے آقا حسن کو زہر کیسے پلایا گیا؟ پتہ ہے میرے دوستو، پانی میں جو ہے ہیرے کو باریک باریک پیس کر جو ہے پانی میں ملا دیا گیا، اور آقا حسن جو ہے تہجد کے وقت اٹھے نا تو آپ کو پیاس لگی تھی، آقا حسن پانی کو جیسے ہی نوش فرماتے ہیں، پانی جیسے ہی آپ پیتے ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کلیجہ کٹ کٹ کے جو ہے منہ سے باہر آتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ آتے کٹ کٹ کے جو ہے پیخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو ہے دل کا کرتا جو ہے کٹ کٹ کے جو ہے منہ سے باہر آ رہا تھا۔ آقا حسن نے کیا کیا، اپنے چھوٹے بھائی، اپنے بھیا امام حسین کو اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بھائی دیکھو نا آج میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے، کہا آپ کا چہرہ جو ہے آج ہرا لگ رہا ہے، نیلے کلر کا ہے۔ کہا سنو، نانا جان کی حدیث تمہیں یاد ہے، وہ بات نانا جان نے مجھے بچپنے میں بتائی تھی، اور نانا جان نے کہا تھا کہ حسن جب تم شہادت کا جام نوش فرماؤ گے، جب تمہیں شہادت ملنے والی ہوگی، جب تمہیں دنیا سے جو ہے جانے کا وقت قریب آئے گا بیٹا حسن، اس وقت تیرا چہرہ ہرا ہو جائے گا، تیرا چہرہ جو ہے نیلا ہو جائے گا۔ اب آقا حسن نے آقا حسین سے کہا بھائی سنو سنو، جب میری شہادت ہو جائے، میں جب جام شہادت نوش فرما لوں تو میری وصیت یہ ہے کہ آپ جو ہے مجھے نانا جان کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر مروان جو ہے اگر روکے تو ایسا ہے قتل و غارت نہ کرنا، بلکہ مجھے ماں فاطمہ زہرا کے جنت البقیع میں ماں کے فاطمہ زہرا کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہوا بھی ایسا ہے کہ آقا حسن جو ہے آقا حسن جو ہے جام شہادت نوش فرما لیے، جام شہادت نوش فرمانے کے بعد آقا حسین نے وصیت کے مطابق آپ کو جو ہے جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد کفن دفن دینے کے بعد جو ہے آپ کے جنازے کو لے کر جو ہے مصطفیٰ کے روضے کی طرف بڑھے ہیں۔ مروان جو ہے ایک ہنگامہ برپا کر دیا، قتل و غارت کا ماحول برپا کر دیا، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ تیر کی بارش ہوتی تھی، اور حضرت امام حسن کے لباس پاک پہ، جسم اقدس پہ، پاک جسم پہ جو ہے تیر چبھ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک کفن نہیں 2 کفن خراب ہو گئے۔ سیدہ زینب کہتی تھی کہ فاطمہ زہرا کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا غریب حسن، دوسرے کا نام تھا غریب
غریب حسین امیر حسین، اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا اے سیدہ زینب تو نے کہا کہ فاطمہ کے دو بیٹے تھے، ایک تو وہ تھے جس کو جو ہے کفن ملیں گے، لیکن ایک وہ ہے جسے کفن بھی میسر نہ ہوگا۔ کہا ایک ہے غریب حسن، ایک ہے امیر حسن، ایک ہے غریب حسین جس کو کفن نہ ملیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو، سیدہ زینب فرماتی ہے کہ میرے بھائی کے جسم اقدس پہ تیر جو ہے چبھتا تھا اور امام حسین نکال کر جو ہے باہر کرتے تھے۔ ایک کفن خراب ہو گئے، دو کفن خراب ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی تک کہ محدود نہیں، آقا حسین کے چاہنے والے جو ہے قدم آگے بڑھائے۔ آقا حسین کہتے خبردار، میرے بھائی حسن کی یہ بھی وصیت ہے کہ اگر قتل و غارت کا ماحول ہو تو آپس میں قتل و قتال نہ کرنا، آپس میں جو ہے جنگ جو ہے مت چھڑنے دینا، جنگ مت کرنا، لڑائی مت ہونے دینا، جنگ مت کرنا، بلکہ میرے لاش کو لے جا کر جو ہے ماں فاطمہ الزہرا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، المختصر ہوا بھی یہی، آقا حسن کو جو ہے جنت البقیع میں جو ہے دفن کیا گیا۔ آقا حسن کا روضہ جو ہے جنت البقیع میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن پتہ ہے میرے دوستو، یہاں تک کہ بہت ساری روایات یہ ملتی ہے کہ آقا حسن کو جو ہے نا زہر دینے والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا حسن کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا جعدہ بنت اسعد۔ یہ جعدہ بنت اسعد جو ہے آقا حسن کی بیوی تھی، لیکن پتہ ہے آقا حسن کے پاس جو ہے بہت زیادہ عورتیں تھیں، بہت زیادہ بیویاں تھیں، لیکن اس کا مقصد اس لیے عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس نے جو شادی کی تھی اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں آقا حسن کو جو ہے زہر پلا دوں، آقا حسن جو ہے آقا حسن کو جو ہے زہر پلا دوں تاکہ جو ہے یہ شہادت پالے، ان کا جو ہے معاذ اللہ ان دنیا سے خاتمہ ہو جائے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا۔ اس لیے عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب مسلم بن عقیل کو جو ہے گرفتار کروانے والا جو ہے کون تھا، اسعد کا بیٹا محمد تھا، اور یہی تک کہ محدود نہیں، عبد الرحمن ملجم کو پوری رات اپنے کمرے میں جو ہے ٹھہرانے والا جو ہے کون تھا، یہ اسعد تھا، اور زیادہ کا باپ ہی اسعد تھا جو پوری رات جو ہے عبد الرحمن ابن جامی کو اپنے گھر پہ رکھا تھا۔ جب فجر کا وقت ہوا تھا تو کہا تھا چلے جاؤ اپنے شکار کے لیے، نہیں تو تمہارے شکار جو ہے ہاتھ سے چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اس لیے عبد الرحمن جامی کہتے ہیں، لیکن آقا حسن سے آقا حسین نے پوچھا تھا بھائی تمہیں زہر کس نے دیا؟ تو آقا حسن فرماتے ہیں بھائی حسین ایسا ہے، مجھے جو زہر دیا میں اس کے بارے میں جو ہے نہیں کچھ بتا سکتا، لیکن اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لے گا میرے دوستو۔ اس لیے میرے دوستو آقا حسن کا بھی ذکر ہمیں، لیکن آقا حسن کی جو شہادت ہوئی نا، کتابوں میں آتا ہے کہ 4 ربیع اول کی تاریخ تھی یا 25 صفر المظفر کا مہینہ تھا، 25 تاریخ تھی، 25 تاریخ صفر کی میں یا تو 4 جو ہے ربیع اول کی تاریخ تھی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس کی جو شہادت کی تاریخ ہے اس شہادت کی تاریخ ہم اسی دن سنا کریں تو ہمیں اور زیادہ مزہ ملے گا، ثواب کا بھی کام ہم کریں گے، اور آقا حسن کی جو ہے شہادت کے دن ہم جو ہے جلسہ کرے، چاہے محفل کرے، آقا حسن کی بھی روح خوش ہوگی۔ لیکن آؤ میں آپ کو اور تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں آقا حسین کے بارے میں۔ پتہ میرے دوستو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے، مسجد نبوی میں تھے، ام الفضل جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چچی ہے، عباس کی بیوی ہے، وہ دوڑی دوڑی بھاگی پہنچی کہاں نبیوں کے تاجدار کی بارگاہ میں، اور کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ نبی فرماتے بتا تو میری چچی ام الفضل کون ایسا خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے تم گھبرا رہی ہو، جس کی وجہ سے تم بے چین ہو؟ ام الفضل عباس کی جوزہ میرے آقا کی چچی فرماتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا جو ہے کٹا، اور کٹنے کے بعد میری گود میں آیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی فرماتے ہیں اے میری چچی ام الفضل سنو ایسا ہے ان قریب میری بیٹی کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی جو تیری گود میں جو ہے پلے گا، جو تیری گود تمہیں جو ہے پرورش کا اس بچے کے شرف حاصل ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی نے فرمایا یہ خواب بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی لاجواب ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب نبی کبھی دائیں جا رہے تھے، کبھی بائیں جا رہے تھے، کبھی آگے جا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ نبی بے چین ہے، نبی جو ہے کسی چیز میں جو ہے الجھے ہیں۔ ام الفضل
फजल ने कहा या रसूल अल्लाह आखिर मामला क्या है, आखिर वजह क्या है। नबी फरमाते हैं कि सुनो उम्मुल फजल मेरी चची, कि जब बेटी के यहाँ अगर बच्चे की पैदाइश होने वाली हो तो बाप वहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं मर्द हूँ ना, मैं वहाँ अगर जाता हूँ तो मुझे जो है ये कोई बाप ऐसा नहीं करता है। इसलिए मेरी चची तुम जाओ, मेरी बेटी से पता करके आओ, क्या मेरे बेटी के यहाँ जो है हालात मालूम करके आओ, खैरियत मालूम करके आओ। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे दोस्तों। अब उम्मुल फजल जो है दौड़ी दौड़ी भागी भागी पहुँची, कहा फातिमातुज़ ज़हरा के दरवाजे पे, दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खोला क्या देखती है उम्मुल फजल कि हज़रत खातूने जन्नत की गोद में एक गुलाब जैसा बच्चा, एक लाजवाब बच्चा, एक खूबसूरत बच्चा, एक हसीन बच्चा मुस्कुरा रहा है। उम्मुल फजल फरमाती है उस बच्चे का गुलाब चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब के जो है 14वीं के चाँद की तरह जो है रोशन है। उसके रुखसार ऐसे लग रहे थे जैसे गुलाब के फूलों की पंखरियाँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्मुल फजल फरमाती है ए फातिमा बता तो सही ये बच्चा कितने देर पहले पैदा हुआ। कहा अभी अभी थोड़ी देर पहले पैदा हुआ। कहा फातिमा तुझे तकलीफ ना हुई, तुझे एहसास ना हुआ। फातिमा फरमाती है कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी और आंखें मेरी बंद हुई। जब मैंने आंख खोला तो क्या देखा कि मेरी गोद में जो है ये बच्चा मुस्कुरा रहा था, मेरा लाल मौजूद था। हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा से उम्मुल फजल फरमाती है ए फातिमातुज़ ज़हरा दुनिया की औरतों का ये कानून है और शरीयत का भी ये हुक्म है कि जब किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो वो बच्चा औरत जो है पहले भी नापाक होती है, बाद में भी नापाक होती है, पहले भी गलाज़त से होती है, बाद में भी गलाज़त से होती है। लेकिन फातिमा क्या तेरा बच्चा भी पाक है, तेरा बच्चा भी पाक है, तुम भी पाक हो। कहा हाँ मैं भी पाक हूँ, मेरा बच्चा भी पाक है। कहा रुकी रहो। मैं दौड़ी दौड़ी भागी भागी उम्मुल फजल भागती हुई पहुँची नबी अकरम की बारगाह में और कहने लगी या रसूल अल्लाह आज फातिमा ने जो है एक इनकलाब पैदा कर दिया है, एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। क्योंकि शरीयत का ये कानून है कि जब किसी औरत के यहाँ बच्चे की जन्म होगी वो औरत पहले भी नापाकी से होगी, बाद में भी नापाकी से होगी। गलासत का खून पहले भी आएगा, बाद में भी आएगा। लेकिन आपकी बेटी के यहाँ एक बेटा के पैदाइश हुई है। फातिमा फरमाती है कि मैं भी पाक हूँ, मेरा बेटा हुसैन भी पाक है। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं ए उम्मुल फजल मेरी चाची सुनो सुनो, ये जो है ये बात जो है मेरे घर की पुरानी बात है। कहा सुनो बात ये है कि तूने देखा होगा गुलशन, और गुलशन के पाने होते हैं गुलाब का पौधा, और गुलाब के पौधे में जब फूल लगता है तो फूल कैसे लगता है पता है? दुनिया के गुलाबों का ये पौधा ऐसा होता है कि उस पर शबनम जो है अगर ना गिरे उसके बाद जो है अचानक कब गुलाब के पेड़ में फूल लग जाए, कलियां खिल जाए, ये जो है मालिक को खबर नहीं होता। पता है मेरे दोस्तों, मालिक को पता नहीं होता। नबी फरमाते हैं कि दुनिया के गुलाब के फूल पे जब शबनम गिरती है, शबनम के गिरने के बाद कब गुलाब के पौधे में कली खिल जाए, गुलाब का फूल लग जाए, ये मालिक को खबर नहीं हुआ करती। लेकिन ये दुनिया के गुलाब का फूल है, ये दुनिया के गुलाब का पौधा है। नबी फरमाते हैं कि मेरी बेटी जो है ये दुनिया के गुलाब का फूल नहीं बल्कि जन्नत के बागों का फूल है, जन्नत के कियारियों का फूल है। और नबी फरमाते हैं कि जिस तरह मेरी बेटी जो है जन्नत के बागों का फूल है, जब दुनिया के बाग के फूल में अगर फूल खिले तो मालिक को खबर ना हो, तो मेरी बेटी तो है जन्नती पौधा है, जन्नती फूल है, उसमें फूल लग जाए तो कैसे पता चलेगा? तो दुनिया के बाग के फूल में, गुलाब के फूल में अगर फूल लगे तो पानी की ज़रूरत होती है, पहले भी पानी बाद में भी पानी। लेकिन जन्नती पौधे में जब फूल खिलते हैं तो ना पहले पानी की ज़रूरत पड़ती है ना बाद में पानी की ज़रूरत पड़ती है। नबी फरमाते हैं कि मेरा हसन हुसैन जो है ना ये जन्नती फूल है। पता है मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि आपकी बेटी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, नबियों के ताजदार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है चले आगे आगे जो है सैयदीना नबियों के ताजदार है, पीछे पीछे हज़रत अली है, दीगर सहाबा इकराम चल रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? आका हुसैन को मुबारकबाद देने के लिए। अब अल्लाह ने यहीं तक के महदूद नहीं, नबी खुद अपनी बेटी के यहाँ मुबारकबाद देने जा रहे हैं हुसैन को। हज़रत अली भी जा रहे हैं, हज़रत सिद्दीक़ भी जा रहे हैं, उमर भी जा रहे हैं, दीगर सहाबा इकराम भी जा रहे हैं।
रहे हैं, लेकिन रब भी मुबारकबाद भेजता है। किसके ज़रिए भेजता है? रब कहता है तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी से, ए जिब्राइल ऐसा है, जाओ मेरे हबीब के नवासे को, मेरे महबूब के नवासे हुसैन को मेरी जानिब से भी मुबारकबाद पेश कर दो। जिब्रील कहते हैं मेरे परवरदिगार, तो आप तुम तो जो है मुबारकबाद देगा, मैं भी मुबारकबाद के लिए चला जाऊं, मैं भी मुबारकबाद दे दूं या तमाम फरिश्तों को लेकर जाऊं? तो रब ने कहा चले जाओ, तकरीबन 70,000 फरिश्तों को लेकर जाओ। अब हज़रत इमामुल मलाइका फरिश्तों के सरदार तन्हा नहीं बल्कि तमाम फरिश्तों को लेकर जो है जब चलने लगे, एक फरिश्ता ऐसा था जिसके पास पर थे लेकिन पर में ताकत न थी, हाँ जो है पाँव थे, पाँव में ताकत न थी। हज़रत जिब्राइल से फरमाते हैं वो फरिश्ते, ए इमामुल मलाइका आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं मदीना की सरजमी पे जा रहा हूँ हुसैन को मुबारकबाद देने के लिए। वो फरिश्ता कहता है आज मुस्तफ़ा का नवासा तशरीफ़ लाया है, तो वहाँ दुनिया के घर में, दुनिया वालों के यहाँ अगर बच्चे जन्म ले तो घर वाले अपनी ताकत की बुनियाद पे जो है सदकात लुटाते हैं, खैरात बांटा करते हैं, खैरात जो है तकसीम किया करते हैं। आज इमामुल अंबिया के घर में बेटे की पैदाइश हुई है, नवासों की पैदाइश हुई है, वहाँ भी मुस्तफ़ा सदका लुटाएंगे, मुस्तफ़ा भी खैरात बांटेंगे। वो फरिश्ते कहते जिब्राइल मुझे भी अपने कांधे पे लाद लो ना, मुझे भी अपने पुष्ट पे सवार कर लो ना, मैं भी चलना चाहता हूँ, मैं भी जो है हुसैन का अगर खैरात मिल जाए मुझे तो मेरे पर में ताकत आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जितने फरिश्ते आए थे, आने के बाद सब जो है आका हुसैन को मुबारकबाद दे रहे थे, आका हुसैन को कह रहे थे मरहबा ए इब्ने रसूलुल्लाह, मुबारकबाद पेश कर रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। लेकिन वो फरिश्ता जिसके पर में ताकत न थी, जिसके पर में कुव्वत न थी, उस फरिश्ते का ताकत अल्लाह ने कैसे जज्ब कर लिया था, कैसे जो है छीन लिया था, कैसे उसके अंदर से ताकत ख़त्म हो गई थी। वो फरिश्ता कहता है जिब्राइल जब मैं आसमानी अव्वल से जो है ज़मीन की तरफ झांका था तो मैंने क्या देखा था? एक इंसान है जिसके पास हाथ नहीं है, एक इंसान है जिसके पास पाँव नहीं है, लेकिन वो अपने शरीर के बल, अपने शरीर के बल ज़मीन पे चल रहा था। मेरी ज़बान से इतना निकला वो इंसान का जो है मर जाना बेहतर है, लेकिन वो इंसान चलता था। रब कहता था वो इंसान चल रहा है, उसे तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन तुम्हें तकलीफ़ क्यों होती है? इससे पता चला अगर कोई एक आँख का अंधा हो हम उसका जो है मजाक ना उड़ाए, अगर कोई लंगड़ा हो तो हम उसकी तौहीन ना करें, अगर कोई जो है बदसूरत हो उसका मजाक ना उड़ाए, क्योंकि जो खुदा हमें और आपको दो आँखें दी है उसी खुदा ने उसकी एक आँखें ले ली है। अगर जो खुदा हमें और आपको दो पाँव दिया है उसी खुदा ने उसकी एक पाँव को जो है छीन लिया है। इसलिए किसी का जो है मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का तमस्खुर नहीं करनी चाहिए, किसी को जो है जलील ना करनी चाहिए। अब तमाम फरिश्ते जो है मुबारकबाद पेश कर रहे थे, तमाम फरिश्ते जो है खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन वो फरिश्ता जिसके अंदर ताकत ख़त्म हो गई थी, जिसके पास पर थे लेकिन पर में ताकत न थी, पर में कुव्वत न थी, अब वो फरिश्ते रो रहे हैं, तमाम खुशियाँ का इजहार कर रहे हैं, तमाम खुशी मना रहे हैं। वो फरिश्ते रो रहे थे। रब ने कहा जिब्राइल बता तो सही ये फरिश्ता क्यों रो रहा है, इसके आँख में आंसू क्या है? आज तो सब खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन ये जो है क्यों रो रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से पूछते, जिब्रील कहते या रसूलल्लाह ऐसी ऐसी बात है। अब आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है उस फरिश्ते को अपने करीब बुलाया। अब वो फरिश्ते गए, जाने के बाद जो है कहते हैं वो फरिश्ते या रसूल अल्लाह आज तो अपने बेटे का आप सदका लुटा रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं, मुझे भी हुसैन का खैरात दे देना, मुझे भी हुसैन का सदका दे देना, हुसैन की खैरात जो है मुझे भी मिल जाए। अल्लाह मेरे हाथ में पर ताकत दे दे, पर में कुव्वत दे दे। अब रब के महबूब ने रब की बारगाह में जो है सवाल दराज किया, ए मेरे परवरदिगार ये तेरा नूरी फरिश्ता जो है हुसैन का सदका मांग रहा है, हुसैन का खैरात मांग रहा है, मैं उसे कैसे खैरात दूँ? तो रब ने कहा मुस्तफ़ा आप परेशान मत हो, बल्कि हुसैन का हाथ जो है उस फरिश्ते के पर में जो है हाथ फेर दे, हुसैन पाक का टच हो जाए, मस कर जाए, मस कराना हुसैन के हाथ का मुस्तफ़ा आपका काम होगा, और उस फरिश्ते के पर में ताकत दे देना रब फरमाता है मेरा काम होगा। पता है मेरे दोस्तों आप तमाम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फरिश्ते को भी बहुत सारे खैरात को लुटाए, लेकिन पता है मेरे दोस्तों यहीं तक के महदूद रहे। जब खुशियों का इजहार हो रहा था, खुशी मना रहे थे, अचानक जो है
मिकाईल अलैहिस्सलाम आते हैं और आने के मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के आँख में जो है आंसू के कतरात उम्मे फजल ने देखा। कहा या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? अभी तो खुशी का मना रहे थे लेकिन अचानक आपके आँख में आंसू। कहा अभी अभी बारिश के फरिश्ते, अभी अभी जिब्रील ने मुझे बताया कि या रसूल अल्लाह जिस बेटे की पैदाइश की खुशी में आप जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं, इस तरह खुशियाँ मना रहे हैं, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके नवासे को जो है आपका ही कलमा पढ़ने वाले, आप ही का नाम लेवा, आपका ही सदका खा के आपके बेटे को जो है बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा। पता है मेरे दोस्तों, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे का नाम हुसैन रखा। ये भी हुसैन नाम जो है ना अल्लाह ने जन्नत से जिब्रील के जरिए भेजा था और ये हुसैन और हसन ये दोनों नाम जन्नती है। आप देखते चलो, जब तक के हुसैन का नाम हुसैन नहीं था, हिंदुस्तान में कोई हुसैन नहीं था, पाकिस्तान में कोई हुसैन नहीं था, अफ्रीका में कोई हुसैन नहीं था, अमेरिका में कोई हुसैन नहीं था, सऊदी में कोई हुसैन नहीं था, जापान में कोई हुसैन नहीं था। लेकिन जब मुस्तफ़ा ने अपने नवासे का हुसैन नाम रखा, अब हिंदुस्तान में भी हुसैन है, पाकिस्तान में भी हुसैन है, अफ्रीका में भी हुसैन है, बांग्लादेश में भी हुसैन है, हर जगह हुसैन है, हर गांव में हुसैन है। यहीं तक के महदूद नहीं बल्कि जो है सुन्नियों के दिल में हुसैन है, और यहीं तक के महदूद नहीं बल्कि सुन्नियों के जीने में भी हुसैन है, सुन्नियों के मरने में भी हुसैन है। पता है मेरे दोस्तों कि आज घर घर में आपको एक हुसैन ज़रूर मिल जाएगा, गांव में मिलेगा, बस्ती में मिलेगा, ख़ानदान में कहीं गुलाम हुसैन तो कहीं मोहम्मद हुसैन। पता है मेरे दोस्तों, जब आका हुसैन करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने नवासे से बेइंतहा प्यार किया करते थे, यहीं तक के महदूद रहे, आका हुसैन जो है मदीने में चला करते थे। आका हुसैन नाना जान की उंगली पकड़ के जो है ना मदीने की गलियों में चलना सीखा। वो हुसैन जिसने बोलना मुस्तफ़ा की गोद में सीखा, वो हुसैन जिसको फातिमातुज़ ज़हरा ने तरबियत दी, वो हुसैन जो बाबा अली की गोद में पले, वो हुसैन जो मुस्तफ़ा की सोहबत में रहे। अब आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने नवासे हुसैन को गोद में लिया, लेने के बाद जो है अपने बेटे हुसैन के रुखसार को चूमा, चूमने के बाद जो है लुआब को चूसा। सहाबा किराम फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा इस तरीके से हुसैन की ज़बान को चूसा करते हैं जैसे लोग खजूर की गुठलियाँ को चूसा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा नबी ने क्यों किया? पता है मेरे दोस्तों, हमें और आपको पता है कि अगर कोई अल्लाह का वली अगर किसी को ज़बान चूसा दे, आपने सुना होगा जमालुल औलिया शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, ये जमालुल औलिया की बारगाह में कुछ लोग आए और आने के बाद कहा हुजूर कल रमज़ान की तारीख लगने वाली है और हमें कोई जो है हाफिज़ नहीं मिले तरावी पढ़ाने के लिए। तो जमालुल शाह औलिया ने कहा था कि ऐसा है, कल सुबह फजर की नमाज के बाद पहला शख्स जो तुमसे टकराए ना उसे पकड़ के मेरे पास लाना, मेरे बारगाह में पेश करना। अब जो है मुरीद निकले फजर की नमाज के बाद, जैसे ही रास्ते से जा रहे थे एक पंडित जो है हाथ में जो है मटकी लेकर, हाथ में जो है कमंडल लेकर, हाथ में जो है बर्तन लेकर आ रहा था और जो है माला जपता हुआ आ रहा था। उसने क्या किया, उसके हाथ को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा चलो जमालुल शाह औलिया की बारगाह में चलो, तुम्हें उन्होंने बुलाया है। अब जैसे ही वो पंडित जाता है, जाने के बाद जमालुल औलिया कहते हैं ऐसा है कल से तुम्हें जो है फला मस्जिद में तरावी पढ़ानी है, वहाँ तुम तरावी की नमाज पढ़ाओगे। कहा कैसे? कहा पूरे कुरान की तरावी तुम्हें पढ़ानी है। कहा ऐसा है, मैं तो कुरान के बारे में जानता भी नहीं, कुरान की एक आयत मुझे पता नहीं। जमालुल शाह औलिया ने कहा आओ मेरे करीब हो जाओ, हाथ से हाथ मिलाओ, पंजे से पंजे मिलाओ। और जमालुल शाह औलिया ने अपनी ज़बान को उस पंडित के मुंह में डाला और कहा ज़बान चूसो। ज़बान चूसता रहा, कहाँ कहाँ तक के पहुँचे। कहा हुजूर 15 पारे याद हो गए। कहा और ज़्यादा चूसो। कहा कितने याद हो गए। कहा सूरह रहमान तक मैं याद कर लिया, यानी 27 पारे मुझे याद हो गए। कहा और चूसो। कहा पूरे कुरान का हाफिज हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर कोई अल्लाह का वली अगर किसी को ज़बान चूसा दे वो हाफिज कुरान बनता है, और सैयदुल अंबिया जिसे ज़बान चूसा दे वो जो है कुरान का मुहाफिज बना करता है, और जिसे अल्लाह का वली ज़बान चूसा दे वो दीन फैलाता है, और इमामुल अंबिया जिसे ज़बान चूसा दे वो दीन बचाया करता है। पता है मेरे दोस्तों, आओ मैं और आपको तेज़ी के साथ बताता चलूँ। आका हुसैन जो है फातिमा की गोद में थे, लेकिन पता है बचपने से आका हुसैन के बारे में जो है ना नबी को भी पता था कि मेरा नवासा शहीद होगा, अली को भी पता
پتہ تھا کہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، فاطمہ کو بھی پتہ تھا کہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، حسن کو بھی پتہ تھا میرا بھائی شہید کیا جائے گا، زینب کو بھی معلوم تھا کہ میرا بھائی شہید کیا جائے گا، ابو بکر کو بھی پتہ تھا کہ مصطفیٰ کا نواسہ شہید کیا جائے گا، سب کو پتہ تھا۔ لیکن مصطفیٰ جو ہے کبھی آپ نے دعا نہ کی، بلکہ دعا مصطفیٰ کرتے تھے تو کہتے تھے میرے پروردگار میرے نواسے کے قدم میں جو ہے استقامت دینا، صبر دینا۔ لیکن پتہ میرے دوستو فاطمہ الزہرا کو پتہ تھا، فاطمہ کی گود میں حسین تھے، فاطمہ کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا۔ فاطمہ اپنے بیٹے کو لباس تبدیل کرتی تھی، انہیں پتہ تھا میرا بیٹا شہید کیا جائے گا۔ فاطمہ اپنے بچے کو جو ہے دودھ پلاتی تھی، ان کے دل میں خیال تھا کہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا۔ فاطمہ جو ہے اپنے بچے کے بال کو سنوارتی تھی، دل میں خیال تھا کہ شہید کیا جائے گا۔ علی کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، لیکن حضرت علی نے بھی بچانے کی دعا نہ کی، فاطمہ نے بھی بچانے کی دعا نہ کی، عمر نے بھی بچانے کی دعا نہ کی، صدیق نے بھی بچانے کی دعا نہ کی، حضرت بلال نے بھی بچانے کی دعا نہ کی۔ حضرت امام حسن دعا کر دیتے حسین بچ جاتے، فاطمہ دعا کر دیتے حسین بچ جاتے، علی دعا کر دیتے حسین بچ جاتے، امام علی اکبر جو ہے دعا کر دیتے حسین بچ جاتے۔ لیکن کسی نے بھی دعا نہ کی، بلکہ فاطمہ کہتی ہے کہ میں حسین کو اگر دعا کر دیتی بچ جاتا، لیکن حسین کو بچانا مقصد نہیں تھا، بلکہ حسین کو کٹا کر مصطفیٰ کی شریعت بچانی تھی، مصطفیٰ کا قرآن بچانا تھا، مصطفیٰ کی نماز بچانا تھا۔ پتہ میرے دوستو اس لیے کسی نے دعا نہ کی، اس لیے میرے دوستو سب کو پتہ تھا، لیکن سب جو ہے دعا کرتے تھے تو استقامت کے لیے، صبر کے لیے۔ اور میں اور آپ کو تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے آقا حسین سے کتنا پیار کیا کرتے ہیں۔ پتہ میرے دوستو آقا حسن اور حسین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا پیار فرمایا کرتے ہیں، اور نبی کی حدیث پاک ہے کہ حسین جس نے تجھ سے محبت کی، حسین جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے تجھ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے تجھ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، حسین جس نے تمہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ پتہ ہے اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ٹھنڈ کے موسم میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے جو ہے دونوں کاندھے پہ، اپنے جو ہے دونوں بغل میں جو ہے ایسا لگ رہا تھا کوئی چیز چھپا کر لے کر آ رہے ہیں، اور کمبل سے اس چیز کو ڈھانکے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کمبل کے باہر سے کہ کوئی چیز مصطفیٰ ایسی اپنے پاس رکھے ہیں جس کو دکھانا نہیں چاہتے، جس کو بتانا نہیں چاہتے، جس کو جو ہے ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ اسامہ بن زید صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے مصطفیٰ سے کہا یا رسول اللہ آپ کون ایسی چیز کو جو ہے چھپا کر رکھے ہیں جسے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، جسے دکھانا نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی کمبل ہٹایا، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ حسن حسین جو ہے مصطفیٰ کے جو ہے دونوں بازو میں بیٹھے تھے، دونوں بازو سے چمٹا کر رکھے تھے، دونوں بازو سے لگا کر رکھے تھے، اور جیسے ہی اسامہ بن زید نے دونوں بچے کو دیکھا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار جو حسن اور حسین سے محبت کرے اے میرے پروردگار اس سے تو بھی محبت فرما۔ پتہ یہ چلا جو حسن حسین سے محبت کرے گا وہ مصطفیٰ سے بھی محبت کرے گا، اور جو مصطفیٰ سے محبت کرے گا وہ خدا سے بھی محبت کرے گا۔ صاف لفظوں میں سمجھتے چلو، جس سے حسن حسین خوش ہو جائیں گے اس سے آمنہ کے لال بھی خوش ہو جائیں گے، اس سے خالق کعبہ بھی خوش ہو جائے گا۔ پتہ میرے دوستو اس لیے حسن حسین سے محبت کیا کریں۔ اور میں آپ کو اور تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں کہ پوری روئے زمین پہ جو ہے نا حسین کی طرح، حسین جیسا جو ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ پتہ میرے دوستو حسین ہی وہ ہے جس کے لیے جو ہے ویسا سوار جو ہے خود جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سوار
सवारी बन जाया करते थे और हुसैन सवार हो जाया करते थे। पता है हज़रत उमर ने एक मर्तबा देखा था कि आका हसन और आका हुसैन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांधे पे सवार होके मदीने की गलियों से गुजर रहे थे। हज़रत उमर फरमाते हैं कितनी अच्छी सवारी है। नबी फरमाते हैं ए उमर फारूक तूने ये तो देख लिया कि सवारी कितनी अच्छी है, लेकिन ये ना देखा कि सवार कितना अच्छा है। अगर सवारी तमाम नबियों का सुल्तान है तो सवार जो है तमाम शहीदों का सरदार हुसैन आज़म है। सवार का भी कोई जवाब नहीं, ना सवारी का कोई जवाब। सवार भी बेमिसाल मिसाल है और सवारी भी बेमिसाल मिसाल है, क्योंकि सवार जो है सैयदुल शुहदा है और जो सवारी बने हैं वो सैयदुल अंबिया है। आओ मैं आपको और आगे तेज़ी के साथ बताता चलूँ। पता मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन जो है नाना जान से बेइंतहा प्यार किया करते थे और बारहा पता मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हसन और हुसैन रोते ना तो अल्लाह के रसूल को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो जाते थे। पैगम्बर जो है हम जो है बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करते थे, इसलिए नबी फरमाते थे कि फातिमा हसन हुसैन को तकलीफ़ ना होने दिया करो। आओ मैं आपको एक वाक़या बताता चलूँ। मस्जिद नबी में आका हुसैन के बचपने का ज़माना था और आका हसन हुसैन के जो बचपने का ज़माना था, आप बच्चे थे, आप जो अच्छी तरीके से चल नहीं पाते थे। जब चलते थे मस्जिद के जो है सेहत नाहवार होने की वजह से आपके पाँव लड़खड़ाते थे, आप अचानक गिरने ही वाले थे। पता है उस मस्जिद में हज़रत अली भी मौजूद थे, हज़रत उमर भी मौजूद थे, हज़रत अबू बकर उस्मान अली दीगर सहाबा इकराम भी मौजूद थे। लेकिन जब अली के बेटे हसन गिर रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहिए थे, अली को चाहिए ये था कि भाई किसी का बेटा गिरे बाप बेताब हो जाता है, बाप परेशान हो जाता है, अपनी पूरी ताकत सर्फ कर देता है ताकि मैं अपने बच्चे को बचा लूँ, अपने बच्चे को गिरने ना दूँ। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने नस उठा संभाला, ये तो चलो अलग बात है। उमर ना दौड़े अलग बात है, उस्मान ना दौड़े अलग बात है। ये अली आपके कदमों पे मैं की जान कुर्बान, आपका औलाद गिर रहा था, आपकी औलाद गिर रही थी, आपका जो है जिगर का पारा गिर रहा था। अली आपको जो है भाग कर जानी चाहिए, हुसैन को संभालते। अली फरमाते हैं कि सुनो मेरे चाहने वालों, हुसैन बज़ाहिर गिर रहा था, बज़ाहिर मेरा बेटा गिर रहा था, लेकिन हकीकत में दीन का खंबा गिर रहा था। अली फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे जो है ताकत का सवार बनाया है, मुझे बहुत ज़्यादा ताकत दी है, लेकिन इतनी ताकत ना दी है कि मैं दीन का खंबा संभालूं। तो हुसैन बज़ाहिर मेरा बेटा था, मेरा बेटा गिर रहा था बज़ाहिर, लेकिन हकीकत में दीन का खंबा गिर रहा था, उसे संभालने की ताकत अल्लाह ने आमना के लाल को दी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हुसैन के लिए कभी खुतबा छोड़ दिया करते थे, कभी जो है सजदा दराज किया करते थे। और हुसैन अगर नाना जान से कहते नाना जान मदीने के बच्चे जो है ना सवारी जो है ऊँटों पे सवार होकर या घोड़े पे सवार होकर घूमा करते हैं ना, नाना जान मुझे भी सवारी की ज़रूरत है, तो मुस्तफ़ा जो है सवारी बन जाते थे और हुसैन को अपने पुश्त पे सवार कर लिया करते थे और कहते थे हुसैन हे नाना जान मदीने के बच्चे जब अपनी सवारी पे सवार होते हैं ना तो उसके हाथ में जो है लगाम होता है, उसके हाथ में जो है रस्सी होती है। तो नबी फरमाते थे हुसैन तू मेरे पुश्त पे सवार है ना, तो ऐसा है मेरे जुल्फ को पकड़ लो, ये तेरे लिए जो है तेरे लिए जो है ये लगाम है। अल्लाह अकबर। आखिर मुस्तफ़ा ने अपने नवासे का इतना नाज़ो नखरा क्यों उठाया? क्योंकि मुस्तफ़ा को पता था कि हुसैन आज तेरे नाज़ो नखरे को मैं उठा रहा हूँ, आज तुम्हारी हर बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन नवासा एक वक्त ऐसा भी आएगा कि दुनिया में मैं तुम्हारे नाज़ो नखरा को उठाता हूँ, कल हश्र के मैदान में तू मेरी गुनहगार उम्मत की नाज़ो नखरा उठाना, मेरी गुनहगार उम्मत के हर बात को मानना। अल्लाह अकबर। पता मेरे दोस्तों मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और अचानक इमाम हसन जो है अपने इमाम हुसैन जो है, और दोनों रिवायत मिलती है हसन के बारे में भी हुसैन के बारे में। आका हुसैन अपने घर से बाहर निकले और निकलने के बाद आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम सजदे की हालत में थे। इमाम हुसैन जो है अपने नाना जान के पुश्त पे सवार हो गए। अब मुस्तफ़ा ने सजदे की हालत में 3 मरतबा सुभान रब्बी
العظیم سبحان ربی الاعلی تسبیح پڑھا، پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ سبحان ربی اعلیٰ کہنے کے بعد ہم سر کو جو ہے اٹھا لیں، سبحان جو ہے سر اٹھا لیں۔ اللہ نے تمام فرشتوں کے سردار کو حکم دیا کہ چلے جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ مصطفیٰ آپ اس وقت تک سر کو سجدے سے نہ اٹھائے، سر کو سجدے سے نہ اٹھائے جب تک کہ آپ کا نواسا حسین آپ کے پشت سے نہ ہٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ پتہ میرے دوستو کتابوں میں آتا ہے کہ جب آقا حسین اپنے نانا جان کے پشت پہ سوار ہوئے، آقا حسین کے نانا نے سر کو سجدے میں رکھا، ایک مرتبہ تسبیح نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 40 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، 60 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ نہیں، بلکہ 72 مرتبہ مصطفیٰ تسبیح جو ہے سجدے میں پڑھتے رہے، سجدے میں پڑھتے رہے، سجدے میں پڑھتے رہے، کیونکہ رب نے اپنے جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ سر کو سجدے میں اٹھائیں گے تو آپ کا حسین، آپ کا نواسا گر جائے گا، اور رب فرماتا ہے کہ مصطفیٰ آپ سجدہ کر لیں، آپ کا سجدہ دراز کرنا مجھے گوارا ہے، اور حسین گر جائے یہ میرے دل کو کبھی گوارا نہیں ہے۔ پتہ میرے دوستو اب حسین کے نانا نے سجدے میں 72 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حسین نے نانا کے سجدے کو جو ہے بقایا نہیں رکھا، کہا نانا آپ جو ہے ایک روز 70 مرتبہ تسبیح پڑھی تھی، سجدہ ہمارے لیے دراز کر دیا تھا، لیکن پتہ میرے دوستو جب حسین کے نانا نے حسین کی خاطر حسین کے لیے جو ہے سجدہ دراز کیا، سجدے سے جب آقا حسین پشت ہٹے، مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھایا، نماز پوری ہوئی، صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ آپ سجدے کی حالت میں آپ اس طرح سجدہ دراز کر دیے، کیا اس وقت آپ کے اوپر خدا کا حکم نازل ہو رہا تھا؟ کیا رب کا جو ہے فرمان نازل ہو رہا تھا؟ کیا رب جو ہے آپ کو حکم دیا تھا؟ کیا ہم مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میرے پشت پہ جو ہے میرا حسین میرے دل کا ٹکڑا سوار ہو گیا، اس لیے میں نے سجدہ دراز کر دیا۔ لیکن پتہ ہے جب حسین کے نانا نے حسین کے لیے سجدہ دراز کیا، سر کو تو اٹھا لی سجدے سے، سر کو جو ہے اٹھایا دراز کرنے کے بعد، لیکن حسین نے نانا کی دین کی خاطر، نانا کی عظمت کے لیے، نانا کے جو ہے مذہب کے لیے، نانا کی امت کی خاطر جب حسین نے سر کو سجدے میں رکھا، جھکتے ہوئے شجر و حجر نے دیکھا، جھکتے ہوئے آسمان نے دیکھا، جھکتے ہوئے پوری ہوئے زمین نے دیکھی، لیکن اٹھاتے ہوئے کسی کے ماں کے لال نے نہ دیکھا۔ پتہ یہ چلا کہ حسین کے نانا نے حسین کے لیے سجدہ دراز کرنے کے بعد سر کو سجدے سے اٹھایا، لیکن حسین نے نانا کے دین کے لیے سر کو سجدے میں رکھا، جھکتے سب نے دیکھا لیکن اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدہ اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ بتا میرے دوستو آقا حسین کے سجدے پہ خدا کو بھی ناز ہے۔ میرے دوستو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے سے محبت کیا کرے۔ اور میں اور آپ کے تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں کہ آقا حسین کی عظمت کہاں کہاں دیکھو گے، یہ آقا حسین کے بچپنے کا عالم ہے۔ بتا میرے دوستو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے انتہا پیار کرو، ان کی اولاد سے بھی محبت کرو۔ آقا حسین کو کس طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے جو ہے آقا حسین کتنا پیار کرتے ہیں۔ پتہ میرے دوستو حضرت ایک صحابی تھے جن کے پاس ایک ہرنی کا بچہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے کیا کیا، تحفتاً نذرانہ جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں پیش کیا ہرنی کا بچہ۔ کہا یا رسول اللہ یہ ہرنی کا بچہ ہے، آپ تحفتاً نذرانہ جو ہے آپ میرے لیے جو ہے قبول فرما لیں، کیونکہ ہدیہ اور صدقہ جو ہے اولاد رسول کے حرام ہے۔ اس لیے اس نے کہا یا رسول اللہ میں جو ہے تحفتاً نذرانتاً جو ہے آپ کی بارگاہ میں اس ہرنی کا بچہ پیش کرتا ہوں۔ آقا حسن کے بھی بچپنے کا زمانہ تھا، آقا حسین کے بھی بچپنے کا زمانہ تھا، کیونکہ دونوں بھائی جو ہے تقریباً 6 مہینے کے چھوٹے بڑے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آقا
حسن جو ہے ہرنی کا بچہ لے کر کھیلتے ہوئے گھر پہنچے، بھائی حسین کہتے ہیں بھائی حسن سے، اے میرے بھائی حسن آپ ہرنی کا بچہ مجھے دے دو نا۔ آقا حسن جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہرنی کا بچہ میں تمہیں نہیں دوں گا، جاؤ نانا جان سے مانگ لو، جاؤ نانا جان سے لے کر آؤ، کیونکہ نانا جان نے مجھے ہرنی کا بچہ عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین جاتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے، مجھے ہرنی کا بچہ آپ عطا فرما دے، ہرنی کا بچہ مجھے دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماتے حسین سے اے میرے نواسے جاؤ تم بھی جو ہے اس ہرنی کے بچے سے تم بھی جی بہلا لیا کرو، کھیل لیا کرو۔ آقا حسین کہتے ہیں نانا جان اب بھائی حسن جو ہے مجھے نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان قریب ہی تھا کہ آقا حسین رونے والے تھے، ایک فرشتہ جو ہے ہرنی کے پاس اللہ بھیجتا ہے اور ہرنی سے جو ہے وہ فرشتہ کہتا ہے اے ہرنی ایسا ہے اگر تو چاہتی ہے کل حشر کے میدان میں جو ہے تو رسوا نہ ہو، خوش و خرم ہو، تو جلد جو ہے اپنے بچے کو لے کر تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلی جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تو بچے کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ گئی، مصطفیٰ کا نواسا حسین اگر رو دے گا تو کل حشر کے میدان میں تو رسوا ہو جائے گی۔ تو ہرنی نے کہا تھا اے فرشتے سنو سنو، میں جو ہے حشر کے میدان میں رسوا ہونا یہ گوارا نہیں کر سکتی، اپنے بن بچے رہنا یہ گوارا کر سکتی ہوں، حسین کے آنکھ میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی۔ پتہ ہے میرے دوستو اب ہرنی جو ہے اپنے بچے کو لے کر پہنچی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کہنے لگی یا رسول اللہ پہلا بچہ بھی میرا تھا اور یہ دوسرا بچہ میں اپنی طرف سے جو ہے آپ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتی ہو، اس بچے کو آپ امام حسین کو دے لو۔ آپ ذرا غور کرو، جانور بھی آقا حسین سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی آقا حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ پتہ میرے دوستو وہ جانور جس کو آقا حسین کی آنکھ میں جو ہے آنسو دیکھنا گوارا نہیں، بن اولاد ہرنی جنگل میں رہنا گوارا کر سکتی ہے، لیکن آقا حسین رو دے یہ ہرنی کو گوارا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو آقا حسین سے محبت کیا کرے، آقا حسین سے پیار کیا کرے، آقا حسین سے جو ہے محبت کیا کرے، آقا حسین کے نام پر جو ہے جی بھر کے خرچ کیا کرے۔ پتہ ہے میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے پروردگار یہ تیرے نبی کا نواسا حسین جو ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس کا میں دید کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے کے بیچ میں جو ہے اللہ اکبر اللہ کے نبی کو جو ہے دکھایا گیا، فرشتوں کے بیچ میں آقا حسین کو بیٹھایا گیا، ایک تخت لگا تھا، اس تخت پہ ایک کرسی لگی تھی، اس کرسی پہ جو ہے آقا حسین کو سوار کیا گیا، آقا حسین کو بٹھایا گیا۔ جب آقا حسین بٹھتے ہیں نا، بیٹھنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے پروردگار اس میں یہ کون حسین ہے؟ کہا جو سامنے کرسی پہ بیٹھا ہے اس کے چہرے کو دیکھو۔ جیسے ہی چہرہ دکھایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جب نبی کا نواسا حسین اتنا لاجواب ہے، اتنا خوبصورت ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ پتہ ہے میرے دوستو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کیا کرے، اور جتنا خرچ کریں گے نا اولاد رسول کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلو، ایک بار جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پتہ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ الزہرا کا جو ہے اتنا اچھا کردار تھا نا، اگر آپ کے گھر میں اگر کوئی بھکاری مانگنے والی اگر کوئی عورت آ جاتی نا، بھکارت اگر کوئی مانگنے والی جو ہے عورت آ جاتی تو آقا حسین کی ماں فاطمہ الزہرا اتنی بڑی سخی تھی نا کہ آج ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہے، اگر مانگنے والا آتا ہے ہم اسے بوسیدہ کپڑا دیتے ہیں، یعنی پرانا کپڑا دیتے ہیں، پھٹا پرانا کپڑا دیتے ہیں۔ لیکن پتہ عید کے دن جو ہے خاتون آئی کہاں؟ فاطمہ الزہرا کے یہاں، اور آنے کے بعد جو ہے فاطمہ الزہرا کے پاس آنے کے بعد فاطمہ الزہرا کو اس خاتون نے سلام کیا اور جو ہے آگے گئی، آگے جانے کے بعد پھر الٹے قدم پیچھے آئی، اور آنے کے بعد جو ہے فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ دستک دیا، کھٹکھٹایا۔ فاطمہ الزہرا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آج عید کا دن ہے، میں جو ہے آپ کو بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آئی ہوں تاکہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے اور سلامی بھی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے جو دو بچے تھے نا دونوں جو ہے چھوٹے ہی چھوٹے تھے، یعنی جس طریقے سے آقا حسن حسین کی عمر تھی نا تقریباً لگ بھگ ان لوگ
لوگوں کی بھی عمر جو ہے اتنی ہی تھی۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین کی ماں فاطمہ الزہرا نے اس عورت کے چہرے پہ دیکھا، کہا بتا تو صحیح تمہارے دونوں بچے ہیں؟ کہا ہاں ہمارے دونوں بچے ہیں۔ کہا اس کا لباس پھٹا پرانا ہے؟ کہا ہاں میں نے آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کیا تاکہ فاطمہ کی بارگاہ میں سلامی بھی ہو جائے، ملاقات بھی فاطمہ سے کر لوں، اور میرے بچے کا بوسیدہ کپڑا ہے وہاں اسے کپڑا بھی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ آج کل کی ماں ہوتی نا، اگر جو ہے پھٹا پرانا کپڑا جو بچے پہن کر پھینک دیتے ہیں، وہ کپڑے جو ہے اتار کر جو ہے وہ بچے کو پہنا ہوا کپڑا وہ غریب کو دے دیتے یا غریب کے بچے کو جو ہے دے دیتی۔ لیکن پتہ میرے دوستو، فاطمہ کے کردار پہ قربان جائے، حسین کی ماں پہ جو ہے ہم اور آپ جو ہے قربان جائے، حسین کی ماں کی عظمت پہ ہم قربان جائے، فاطمہ الزہرا کے کردار پہ قربان جائے، فاطمہ کے دل پہ قربان جائے۔ فاطمہ الزہرا نے کیا کیا؟ عید کے دن جو حسن حسین کے لیے لباس بنوائی تھی، نئے کپڑے پہنے تھے، دونوں بیٹے حسن حسین کا کپڑا اتار کر دونوں بچے کو جو ہے پرانا کپڑا پہناتی ہے، نیا کپڑا جو ہے آنے والی عورت کے دونوں بچے کو پہنا دیتی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے اے فاطمہ الزہرا، دونوں بچے کا اتارا نیا کپڑا آپ نے میرے بچے کو کیوں دے دیا؟ پرانا کپڑا آپ اپنے بچے کو پہنانا کیوں گوارا کیا؟ فاطمہ فرماتی ہے کہ ہمارے دروازے پہ جو آتا ہے ہم اسے جو ہے پرانا کپڑا نہیں بلکہ اسے نیا کپڑا دیا کرتے ہیں۔ پتہ میرے دوستو ہے ہمارے اور آپ کے اندر اتنا بڑا دل، پتہ میرے دوستو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی میرے دوستو یہیں تک کہ محدود نہیں، حضرت حسن حسین کے لیے جنت سے کھانا بھی آتا تھا، جنت سے جنتی لباس بھی آتا تھا۔ پتہ ہے میرے دوستو ایک مرتبہ عید کے دن آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مختصر میں بتاؤں۔ فاطمہ الزہرا سے حسنین کریمین نے دونوں بیٹے نے سوال کیا، امی جان کل عید کا دن ہے اور مدینے کے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے، نیا جوڑا پہنیں گے، اچھا کپڑا پہنیں گے، امی جان کل عید کا دن ہے اور ہمارے لیے کیا نیا کپڑا نہیں ملے گا کیا؟ ہمارے لیے جو ہے کیا مصطفیٰ کے گھر والوں کے لیے نیا کپڑا نہیں آئے گا کیا؟ ماں مجھے کپڑا نیا چاہیے، نیا جوڑا چاہیے۔ آج کل کی ماں ہوتی اپنے بچے کو صبر دیتی، اپنے بچے کو سمجھاتی، لیکن فاطمہ الزہرا نے سے کہا بیٹا تمہیں کپڑا چاہیے؟ کہا ہاں ماں ہمیں دونوں بھائی کو نیا کپڑا چاہیے، نیا جوڑا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاطمہ نے کہا بیٹا صبر کرو، کل صبح فجر کے وقت تمہیں مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے دوستو ذرا سوچو تو صحیح، وہ فاطمہ مصطفیٰ کی شہزادی تھی، لیکن پتہ کتنا ٹائم تھا؟ صرف دن تھوڑا سا بچا تھا، رات پوری بچی تھی، کل عید کی نماز ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاطمہ الزہرا امور کھانا داری سے یعنی گھر میں کھانا پکانے کے بعد ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے نماز عشاء کا پڑھتی ہے، پڑھنے کے بعد مصلی بچھاتی ہے اور جو ہے پوری رات عبادت کرتی رہتی ہے، پوری رات جو اللہ کی بندگی کرتی ہے، اور کرنے کے بعد دونوں ہاتھ دراز کرتی ہے، دونوں ہاتھ اٹھاتی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے الہ العالمین تیرے محبوب کی شہزادی آج تک تیری بارگاہ میں کوئی سوال نہ کیا، تجھ سے کوئی کچھ نہ مانگا، اے میرے پروردگار آج تیرے محبوب کی شہزادی نے اپنے دونوں بچے سے وعدہ کر لیا ہے، اے میرے پروردگار میرے بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، فاطمہ الزہرا نے نماز ادا کیا، نماز ادا کرنے کے بعد اچانک تھوڑی دیر کے بعد ایک جو ہے درزی کے شکل میں ایک انسان آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاطمہ کا دروازہ، فاطمہ کا وہ گھر تھا جو امام الملائکہ فرشتوں کے سردار کو جب تک کہ اجازت نہ ملتی فاطمہ کے گھر کے اندر داخل نہ ہوا کرتے تھے۔ علامہ حسن رضا اسی لیے فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آپ درزی کی شکل میں فرشتوں کے سردار جبریل امی آئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں۔ فاطمہ الزہرا نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد کپڑا لیا، لینے کے بعد دونوں بچے کو پہنایا، دونوں بچے عید کی نماز پڑھے، پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں
फातिमा अर्ज़ करती है, बाबा हुजूर मैं ने दुआ की थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरी दुआ जो है रब ने कबूल किया, लेकिन बेटी जो दर्जी की जो बन के आया था, कपड़ा लेकर आया था हसन हुसैन के लिए, क्या तुम उसे जानती हो, उसे पहचानती हो? फातिमा तो ज़हरा कहती है, बाबा मैं उसे नहीं जानती, मैंने कभी उसे ना देखा था। नबी फरमाते हैं, फातिमा तो ज़हरा फरमाती है, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। नबी फरमाते, हाँ बेटी ऐसा है, जो दर्जी बन के अहले बैत का दरवाजे पे आया था वो कोई और नहीं था बल्कि तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी थे, जो कपड़ा लेकर आए थे। वो कपड़ा किसी दुनिया के बाजार का नहीं बल्कि अल्लाह ने हसन हुसैन के लिए जन्नती लिबास जन्नत से भेजा था। पता मेरे दोस्तों, वो हुसैन अगर कपड़े का सवाल कर लेना अल्लाह उनके लिए जन्नत से जोड़ा भेज दे। पता मेरे दोस्तों, यही तक के महदूद नहीं, आका हुसैन से अल्लाह के रसूल बेइंतहा प्यार किया करते थे। हर इंसान को पता है कि अल्लाह के रसूल अपने नवासों से कितनी मोहब्बत किया करते थे। आका हुसैन को अगर जो है आका हुसैन को मुस्तफ़ा नहीं देखते, मुस्तफ़ा बेताब हो जाते। हुसैन की नज़र मुस्तफ़ा पे नहीं पड़ती, हुसैन जो है तड़प जाया करते थे, हुसैन हसन भी तड़प जाया करते थे। लेकिन पता है मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी है मारिया कुतबिया, जिनसे जो है अल्लाह तबारक व तआला के नबी का एक बेटा जिसका नाम इब्राहिम है वो दुनिया में जो है जन्म लिया। आप आका हुसैन से अल्लाह के रसूल मोहब्बत फरमा रहे थे और हज़रत इब्राहिम से मोहब्बत फरमा रहे थे, दोनों लाल से मोहब्बत कर रहे थे। अभी अपने बेटे को चुनते, कभी अपने नवासे को चुनते, यानी कभी हुसैन को बोसा लेते, कभी इब्राहिम को बोसा लेते। रब को जो है महबूब का ये प्यार का करने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतर लगा। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी को भेजा और कहा, जिब्राइल जल्दी जाओ, मेरे हबीब से मेरा पैगाम कह दो और मेरे हबीब से कहो कि ऐसा है कि आप जो है ना, आप दोनों बच्चों में से एक बच्चे को वापस कर दे। हज़रत जिब्राइल ने जब इतना कहा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, ए जिब्राइल, रब जो है मेरे बेटे इब्राहिम को वापस मांग रहा है या मेरे बेटे जो है हुसैन को वापस मांग रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मामला अल्लाह ने आप पर छोड़ दिया है, आप जिसे चाहे रख ले, जिसे चाहे वापस कर ले। अल्लाह के नबी सोचते हैं, अल्लाह के नबी सोचते हैं, अगर मैं जो है इब्राहिम को वापस करता हूँ उसका गम सिर्फ मुझे होगा, अगर हुसैन को वापस कर देता हूँ मेरी बेटी फातिमा की गोद जो है खाली हो जाएगी, फातिमा बेताब हो जाएगी, हसन मुस्तफा का बाजू कट जाएगा, फातिमा जो है परेशान हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए जिब्राइल ऐसा है, मैं अपने बेटे इब्राहिम को जो है वापस करता हूँ। 3 दिन के बाद हज़रत इब्राहिम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हो जाता है, विसाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। हज़रत फातिमा ज़हरा ने हुसैन से कहा था, हुसैन मेरे बाप मुस्तफ़ा ने मेरे भाई इब्राहिम को देकर जो है तुझे बचाया है। अबू बकर ने कहा था, हुसैन मुस्तफ़ा ने अपना लाल देकर तुझे बचाया है। हज़रत उमर ने कहा था, हुसैन मुस्तफ़ा ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। हज़रत अली कहते थे, हुसैन मुस्तफ़ा ने अपने दिल का टुकड़ा देकर तुझे बचाया है। तो हुसैन कहते हैं, मुस्तफ़ा ने, मेरे नाना ने मुझे एक बेटा देकर मुझको बचाया है और हुसैन कई बेटा देकर मज़हब इस्लाम को बचाएगा, कुरान को बचाएगा, मुस्तफ़ा की शरीयत को बचाएगा, नमाज को बचाएगा, मुस्तफ़ा की उम्मत को बचाएगा। लेकिन पता मेरे दोस्तों, आज हमारा किरदार कितना गंदा है कि हम अहले बैत की मोहब्बत में जो है लोगों के सामने तस्करा ज़ाहिर करते कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। ना हमारे अहले बैत के चाहने वालों जैसा किरदार है, ना हमारा उठना उसकी तरह है, ना हमारा बैठना। क्योंकि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, चेहरे पे दाढ़ी रखेगा, दीन इस्लाम के बताए हुए उसूल पे अमल करेगा। रब का कुरान कहता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए लोगों से कि ए लोगों, मैं तुझसे कुछ उजरत तलब नहीं करता मगर अहले बैत का प्यार, अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से मुअद्दत। रब्बे अकबर की बारगाह में दुआ है, ए मेरे परवरदिगार, अगर किसी तरह की गलतियाँ खामी हो तो सरकार मदीना रात क़ल्ब सीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमाए। पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खड़े होकर सलात